اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ درود شریف پڑھنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کی حسد کی نظر ہوئے، کنویں میں ڈال دیے گئے، وہاں سے قافلہ ان کو لے کر مصر پہنچا۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام بکے اور عزیز مصر نے خریدا۔ جب بڑے ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی ان کو دل دے بیٹھی اور انہیں گناہ کی دعوت دی، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ٹھکرایا، جس کی پاداش میں انہیں جیل جانا پڑا۔ اب جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام باقی قیدیوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ایک داعی، ایک سچا موحد اور سچا دین کا کام کرنے والا اور دین کا رہنما، جس حالات کی بھی نظر ہو وہ وہاں اپنی بات ضرور کرتا ہے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے وہاں اللہ کی توحید کی دعوت دی، اپنے پیغمبر ہونے کی دعوت دی اور جیل کے حالات سے گھبرائے نہیں، بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ وہاں بھی اپنے موقف، اپنے مشن کی بات کرتے رہے، اور یہی بعد میں ہوتا رہا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قید میں ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قید میں دین کا کام کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 7 سال قید میں دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ جو میرے سامنے تفسیر ہے یہ جیل میں لکھی گئی ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ہیں اور وہاں تفسیر کا کام کر رہے ہیں۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ہیں اور وہاں تفسیر پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یعنی کہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، ایک ایک دن میں ایک ایک قرآن کریم ختم کر رہے ہیں۔ ایسے بے شمار حضرات آج بھی ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں۔ مولانا عبدالغفور ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ہیں اور وہاں کتابیں لکھ رہے ہیں۔ یہ انکشاف حقیقت، یہ جیل میں لکھی جانے والی ان کی یہ کتاب ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سے حضرات جہاں گئے وہاں انہوں نے اپنا کام کیا، اپنی بات ضرور کی۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ جیل میں کئی کتابیں لکھیں، اور جس دن ایک کتاب کا آخری صفحہ مکمل کیا ہے تو اسی دن پیشی پہ جاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو یوسف علیہ السلام وہاں جیل میں دین کی بات کرتے ہوئے توحید کا درس کتنے آسان الفاظ میں سمجھا رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ توحید کا مسئلہ یہ کڑوا بھی بہت ہے اگر سمجھ میں نہ آئے، اور اگر سمجھ میں آ جائے تو اس سے زیادہ میٹھا مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اور کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، یہ مجھے بتاؤ کہ الگ الگ معبودوں کو پکارنا اور ان کی عبادت کرنا ٹھیک ہے یا ایک اللہ کی عبادت کرنا ٹھیک ہے؟ الگ الگ معبودوں کے دروازوں پہ جائیں یا ایک رب کافی ہے، وہی ٹھیک ہے؟ یعنی کتنا آسان انداز میں بتلایا کہ تم نے جو اتنے معبود بنائے ہوئے ہیں،
جیسے مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا، ایک بت کے بارے میں تھا کہ یہ خیر دیتا ہے، ایک بت کے بارے میں تھا یہ شر دیتا ہے، یہ والا بارش دیتا ہے، یہ والا روزی دیتا ہے، یہ والا یہ کرتا ہے، یہ والا وہ کرتا ہے۔ اور اگر محسوس نہ کریں تو آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ آج بھی کشتی پار کرانے کے لیے اس کو پکارنا ہے، فلاں مصیبت آ جائے تو اس کو پکارنا ہے، یہ والا مسئلہ ہو تو یہ وہاں مسئلے حل ہوتے ہیں، بچہ نہ ہو تو یہ وہاں مسئلے حل ہوتے ہیں، یہ والا مسئلہ نہ ہو تو یہ یہاں حل ہوتا ہے۔ تو بھائی اتنے ساروں کو معبود اور مسجود اور مشکل کشا بنانے سے بہتر نہیں ہے کہ ایک ہی در کو پکڑ لیا جائے جہاں سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ یہی پیارا انداز شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اور فرمایا، یا طالب الاشیاء من غیرہ ما انت عاقل هل شیء لیس هو فی خزائن اللہ، اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگنے والے کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے خزانے میں نہیں ہے تو دوسروں سے مانگ رہا ہے؟ جب سب کچھ اس کے در سے ملتا ہے تو پھر اسی کے آگے سجدہ کیا جائے۔ یہ جانور کبھی کسی اور سے نہیں مانگتے، اولاد بھی کسی سے نہیں مانگتے، یہ جانور جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے بے زبان اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ یہ چڑیوں کی چہچہاہٹ میں اللہ کی توحید ہے، یہ پرندوں کی خوبصورت آوازوں میں اللہ کی توحید اور اللہ کی تسبیحات ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ان کو تھوڑی پتہ ہے شرک کا، یہ مچھلیوں کو، یہ جانوروں کو، یہ تو ان کو بھی تو اولاد اللہ دیتے ہیں، ان کی بھی تو مشکلیں حل ہوتی ہیں، یہ بھی تو بیمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، یہ کس دروازے پہ جاتے ہیں؟ پھر آج ہم اگر جن کو خدا نہ خواستہ اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہوں وہ ہماری آواز یہاں سے سنتے ہیں، چلو سنتے بھی اگر مثال کے طور پہ فرض کرو تو بھائی ان کو تو دنیا میں ایک دو زبانیں آتی تھیں، یہاں تو ہر زبان والا اپنی زبان میں پکار رہا ہے، تو یہ وہاں زبانیں کیسے سمجھنے لگ گئے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک بے زبان کیسے پکارے گا؟ ایک بے زبان، ایک گونگا آدمی ہے، اس کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا، اس پر کوئی مصیبت آئی تو وہ کیسے اپنا مدعا اللہ کے علاوہ دوسروں کو جن کو مشکل کشا معبود بنایا ہے اس کے سامنے اپنا مدعا کیسے رکھے گا؟ اپنی مصیبت کیسے رکھے گا؟ کیا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جن کو پکار رہے وہ یہاں سے دیکھ بھی رہے ہیں وہاں سے ہمارے سارے حالات کو؟ ایک رب کی ذات ہے جس کو زبان سے چھوڑو دل میں بھی پکارو تو اس کی بھی سنتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے نا نماز میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو جواب بھی دوں گا، وہ جواب بھی دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں حمیدنی عبدی، فرشتوں میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے رحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں ثنا عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ کہتے ہیں جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے دعا کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَهَا، میرا بندہ جو مانگے گا اس کا رب اس کو عطا کرے گا، جو سوال کرو گے دوں گا۔ تو یہ سب کو سننے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، پتھروں کے اندر کیڑوں کو کھلانے والا اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا کہا تو دل میں ایک خیال آیا کہ گھر والوں کا کیا ہوگا، تو اللہ نے کہا موسیٰ اس پتھر پہ لاٹھی مارو، پتھر پہ لاٹھی ماری تو وہ پھٹا، اندر سے ایک پتھر نکلا۔ کہا اس دوسرے پتھر پہ بھی لاٹھی مارو، اس پہ ماری تو اندر سے ایک اور پتھر نکلا۔ کہا تیسرے پتھر پہ بھی لاٹھی مارو، تیسرے پتھر پہ لاٹھی ماری تو تیسرا پتھر جب پھٹا تو اندر ایک کیڑا منہ میں ایک پتے کا رزق لے کے بیٹھا ہے، اور وہ کہتا ہے سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویذکرنی ولا ینسانی، اے موسیٰ پاک ہے میرا رب جو ان تین پتھروں کے اندر مجھے دیکھتا بھی ہے، ویسمع کلامی میری بات سنتا بھی ہے، اور ویذکرنی ولا ینسانی مجھے ہمیشہ یاد رکھتا ہے، مجھے کبھی بھولتا بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے سننے والی ذات ہیں۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنے پیارے اسلوب کے ساتھ بتایا کہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر، اتنے ساروں کو
معبود بنانا، پکارنا، ان کو مشکل کشا سمجھنا یہ ٹھیک ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک زبردست رب کو پکارنا وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ایک اکیلا جو زبردست اللہ ہے اس کو پکارنا ٹھیک ہے، اتنے متفرقوں کو پکارنا ٹھیک ہے؟ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں سنتا، نعوذ باللہ، ہم پہلے یہاں پھر وہ وہاں، کیونکہ آپ دیکھو آئی جی کے پاس جانے کے لیے بھی تو پہلے ایس ایچ او، ڈی ایس پی اور ان کا سہارا لے کر، اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں نہ پیش کی، یہ مشرکین مکہ یہ مثالیں دیا کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں میرے لیے مثالیں نہ بناؤ۔ اللہ کیوں؟ فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس لیے کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہاں مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جہاں یہ الفاظ کہنے والے کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، عقیدہ تھوڑی دیر اس کا بھی ڈائریکٹ والا بن جاتا ہے، کیونکہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ابھی ڈائریکٹ اللہ کو پکار رہا ہے۔ پھر نماز جب ختم ہوتی ہے اللہم انت السلام و منک السلام، اے اللہ ہمارے مشکلوں کا حل، اللہ بیماروں کو صحت دے، اللہ یہ کر دے، اللہ کرونا ختم کر دے، اللہ وبا ختم کر دے، اے اللہ مرنے والوں کی بخشش، ابھی بھی ڈائریکٹ پکار رہا ہے۔ ابھی تک عقیدہ ہے کہ اللہ ڈائریکٹ سن رہا ہے۔ اب یہاں سے فارغ ہوا ہے، اب مسجد سے باہر نکلا، ایک پاؤں اندر ایک پاؤں ابھی باہر، پھر دعا کرتے اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ تو چنانچہ ابھی تک ڈائریکٹ مانگ رہا ہے۔ جب دونوں پاؤں مسجد میں سے باہر گئے یا علی مدد، اصل میں وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا نا، اس لیے ہم انڈائریکٹلی طور پہ یوں جا کر پھر یوں جاتے ہیں۔ تو اب مجھے بتاؤ، ابھی تک مسجد میں جب تک تھے تو انسان کا بچہ بنا ہوا تھا اور موحد بنا ہوا تھا، ابھی تک وہ تیری ڈائریکٹ سن رہا ہے، اور جب باہر تو یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا رب تو ہمارا ہے نہیں کہ مسجد میں ڈائریکٹ اور وہاں کسی اور کی ضرورت اسے پڑتی ہے۔ یہی تو جب ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ جو بھاگے نا، مکہ فتح ہوا اور بھاگے، اور کہتے ہیں یہ جدہ کی سائڈ کی طرف گئے کشتی پہ، وہاں جب کشتی لے کے اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابو جہل کا بیٹا کلمہ پڑھے۔ کشتی لے کے جو بھاگا، کشتی میں جب چلے نا، کشتی ہلنے لگی، ڈگمگائی، ہچکولے لیے، اب جناب ساری کشتی والی پریشان، کوئی لات کو پکار رہا ہے، کوئی منات کو، کوئی یغوث کو، کوئی یعوق کو، کوئی نصر کو، کوئی ود کو، کوئی سوا کو، کوئی حبل کو۔ لیکن جب کشتی سنبھلتی نہیں ہے تو اللہ نے کہا کہ محمد کا اللہ ہی بچائے گا۔ اس نے کہا تو جھگڑا ہی ہمارا اس کے ساتھ یہ تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ جو معبود ہمارے سمندروں میں، پانیوں میں ہماری مدد نہیں کر سکتے، تو پھر وہ خشکی میں بھی ہمارے معبود نہیں ہے۔ اللہ تجھے گواہ بناتا ہوں، مجھے بچا لے، محمد کا غلام بن جاؤں گا۔ اللہ نے کشتی کنارے لگائی، جا کر اکرمہ سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ جب سمجھ میں آنا جائے تو یوں بات اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں، اور ہمارے روزانہ کے حالات ہمیں اللہ کی توحید سمجھاتے ہیں کہ دیکھ لو کہ کیا ہو رہا ہے، تو سب کچھ کرنے والی ذات تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ درس دیا اور فرمایا جن کی عبادتیں تم کرتے ہو نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف تم نے اپنے طور پر نام رکھے ہوئے ہیں، یہ ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ صرف تم نے نام رکھے ہوئے ہیں سب، اور بلکہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان کے معبود ہونے پر، مشکل کشا ہونے پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی، تم نے اپنی طرف سے ان کو معبود بنایا ہوا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا۔ کشتیاں اللہ کے سوا کوئی اور بچا سکتا تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں نہ جاتے، کشتی میں موجود ہیں نبی، آج ساری دنیا کے ولی صحابی مل جائے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کی موجودگی کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے، ان کو اٹھا کے پھینک کر اللہ نے انبیاء کو آزمائش میں ڈال کر اپنی توحید سمجھائی ہے کہ دیکھ لو آنے والے، بعد میں آنے والی قومیں سمجھ لیں، جب میرا نبی اپنی کشتی نہیں بچا سکتا تو میری اور تیری کشتی کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔
امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے فرما دیا کہ نہ پوجو مگر اسی کو، کسی کی عبادت نہ کرو صرف اسی کی۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہی سیدھا راستہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور پھر چونکہ جیل میں دو آدمیوں نے خواب پوچھا تھا، پچھلے درس میں بیان ہوا تھا کہ دو آدمیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب پوچھا کہ جی، ایک کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگور نچوڑ کر بادشاہ کو دے رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پہ روٹیاں اور پرندے کھا رہے ہیں۔ تو یہ ان کو خواب بتانے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے آپ کے پاس بھی کوئی مجبور ہو کر آئے نا، اگر ہم خود دیندار اور دائی ہیں نا تو ہم پہلے اسے دین کی دعوت، مثلاً کوئی قرضہ ہی لینے آئے تو اب آپ کو پتہ ہے آپ کے اوپر آپ کا وہ مجبور ہے، تو اسے پہلے انسان دین کی وہ تو دے دیں گے، بیٹھو تو صحیح یار، دیکھو حالات ایسے ہیں، یقین کرو واقعی آج کل سب کے حالات ایسے ہی ہیں، بس یہ حالات صحیح کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس سے مانگنا چاہیے۔ جو چیزیں فقر لاتی ہیں ان سے بچنا چاہیے، جو چیزیں غربت لاتی ہیں پریشانیوں ان سے بچنا چاہیے، وہ گناہ ہیں، اور جو چیزیں انسان کی رزق میں فراوانی کرتی ہیں اس طرف آنا چاہیے۔ ہمیں گھر پہ داخل ہوتے سلام کرنا چاہیے، حلال کھانا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، یوں دعوت دیتے دیتے پھر اس کا کام آدمی کرے، کیونکہ اس وقت آپ اس کو 2 گھنٹے بھی بٹھائیں گے نا وہ سنے گا، اس لیے کہ مجبور ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب پوچھا تو پہلے اللہ کی توحید بیان کی اور پھر خواب کی تعبیر بتائی، اور یہ بھی ان کی ایک جو ہے ہمدردی ہے کہ ڈائریکٹ نہیں بتلایا کہ تجھے پھانسی ہوگی اور تو رہا ہوگا، فرمایا کہ تم میں سے ایک رہا ہو جائے گا اور ایک کو پھانسی ہو جائے گی، تاکہ دونوں امید سے بھی رہیں اور دونوں جو ہیں وہ خوف میں بھی رہیں۔ اس خوف میں ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف وہ رجوع کریں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ ایک کو پھانسی ہوئی اور ایک رہا ہوا۔ پھانسی جو ہوئی وہ بادشاہ جو اس وقت کا تھا اس کا باورچی تھا، اور کسی سازش میں جو انہیں آئے تھے اور ان کو کہا تھا کہ زہر ملا کر بادشاہ کو کھلانا، تو اس نے اپنے کھانے میں زہر ملایا، تو بادشاہ کھانے لگا تو یہ جو دوسرا تھا وہ بادشاہ کو شراب پلاتا تھا کھانے کے ٹائم، اس نے ایک دم روک دیا اور کہا کہ نہیں کھانا، اس میں زہر ہے، اور بادشاہ نے دونوں کو جو ہے وہ جیل بھیج دیا۔ تو اب جس نے کھانے میں زہر ملایا تھا اس کو پھانسی ہو گئی، اور جو اس میں شریک تو ہوا تھا لیکن عین وقت میں اس نے اظہار کر دیا بادشاہ کو، تو جیل سے پھر اسے رہا کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رہا ہوتے ہوئے اس کو کہا وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، کہ جب تم رہا ہو جاؤ نا تو بادشاہ کو میرے خواب کا بتا دینا کہ جی اس طرح کا خواب، اپنے خواب کا بتا دینا کہ اس طرح کا ہم نے خواب دیکھا تھا، اور ایک بندہ جیل میں ایسا دانا ہے، ایسا سمجھدار ہے، یہ تعبیر ہمیں اس نے بتائی تھی، اور ایک کو پھانسی ہو گئی، اور دیکھیں میں دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر واپس جو ہے وہ بحال ہو گیا ہوں۔ اب یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی تو یہ شخص آ کر فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اس کو اپنے بادشاہ کے سامنے اس خواب بیان کرنے کو بھلا دیا کہ جناب وہ بھول ہی گیا۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، کہ شیطان نے بھلا دیا ذکر ربی، ادھر رب سے مراد وہ رب نہیں، رب پالنے والے کو بھی کہتے ہیں، بادشاہ کو بھی کہتے ہیں، تربیت کرنے والے کو بھی۔ تو وہ جو اپنے بادشاہ کو بتانا بھول گیا تو کہا کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے بھلایا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں یادداشت دینے والا، بلانے والے، یہ طاقت تو اللہ کی ہے، لیکن قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ جو معیوب چیزیں ہوں نا اس کا ذکر، اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے میں یار بس بھول گیا، یار مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، تو انسان یہی کہے گا نا کہ یار شیطان نے مجھ سے یہ گناہ کرا دیا، یہ تو نہیں کہے گا نعوذ باللہ اللہ نے مجھ سے یہ گناہ کرا دیا، یا میں جناب یہ کام ہو گیا، یار یہ فلاں بندہ میرے سے مارا گیا، یار بس شیطان نے یہ کام کروا دیا۔ تو یہ جو بری باتیں ان کی نسبتیں اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ عمومی طور پر تو ایک بات کی جا سکتی ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے،
لیکن جب اس دیکھیں مثال کے طور پر ہم اللہ کو یہ تو کہتے ہیں، علماء نے کہا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات ہے، خالق دنیا ہے، لیکن یہ کہنا خلاف ادب ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ خالق خنزیر ہے، خالق کلب ہے، کتے کا خنزیر کا بنانے والا اللہ ہی ہے۔ لیکن اب یہاں ایک گندی چیز کے ساتھ تعلق اور اس کو جوڑنا، یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام جو خضر علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلے تھے نا، تو ایک مچھلی اللہ نے نشانی بتائی تھی، جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے تو وہاں پر خضر ہوں گے۔ تو وہ سوئے اور مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی، اور اٹھ کے جب گئے ان کا غلام بتانا بھول گیا۔ پھر جب انہیں تھکاوٹ ہوئی، کہا بھئی میرا ناشتہ لاؤ، انہوں نے کہا کہ وہ تو شیطان نے مجھے بھلا دیا، وہ تو جی مچھلی ماں ہے، فانساؤ شیطان۔ تو چنانچہ اب وہاں بھی جو ہے وہ نسبت شیطان کی طرف جو ہے وہ کیے کہ شیطان نے جو ہے وہ مجھے بھلا دیا۔ تو ایسی معیوب چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ بندہ بھول گیا، جس کی وجہ سے تقریباً 7 سال حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید جیل میں رہنا پڑا۔ اور جب اللہ تعالیٰ، اصل میں اللہ رب العزت جو ہے نا، وہ جملہ ہے عربی میں حسنات الابرار سیئات المقربین۔ بعض لوگ قرب کی اتنی بلندیوں پر ہوتے ہیں اللہ کے کہ وہاں پھر معمولی بات بھی جو ہے نا بہت بڑی سمجھی جاتی ہے۔ آپ کا جس سے محبت سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس کا چھوٹا سا اگنور کرنا آپ کو کتنا عجیب لگے گا اور بھاری لگے گا۔ آپ کے ساتھ دعوت میں اور بھی کھانا کھا رہے ہیں، لیکن آپ کو جس سے محبت ہے وہ ساتھ ہے، اور اس نے آپ کی طرف روٹی نہیں رکھی، یا آپ کو تھوڑا سالن ڈال کے نہیں دیا، یا تھوڑا آپ سے بات نہیں کی، اور دوسروں سے آپ کو لگ رہا ہو گیا، اور بعد میں آپ گلہ بھی کریں گے، جاؤ بھائی ایسے موقعوں پہ ہمیں یاد ہی نہیں کرتے ہو، یہ کیونکہ ایک محبت کا تعلق ہے نا۔ تو جتنا محبت کا تعلق گہرا ہوتا ہے، اتنی چھوٹی بات بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو یہاں حضرت اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرا نبی ہے اور وہ کسی دوسرے کے آسرے پر رہائی کی امید لگائے کہ جی یہ جا کے وہاں کہے، اور وہ تو اللہ کسی مخلوق کا احسان اپنے نبی پر نہیں کرنا چاہتا، تاکہ یہ نبی نکلے تو اپنی شان و شوکت کے ساتھ اللہ کی قدرت کی کمال کو ظاہر کرتے ہوئے کہ اللہ نے کروایا ہے۔ ورنہ بعد میں کوئی یہ کہہ سکتا تھا یہ تو فلاں بندہ تھا اس نے کیا، یا وہ بندے کے ذہن میں بھی آ سکتا تھا جی ذریعہ تو ہم بنے تھے نا، ہم نے جا کے کہا نا۔ تو اللہ کسی مخلوق کا جو ہے وہ احسان مند نہیں کروانا چاہتا اس طور پر کہ کل وہ تانا دے، کل وہ اپنی شیخی کرے کہ جناب میں نے کیا۔ لیکن جن میں ایسی صفات نہیں ہیں، تو نبیوں کے ساتھ ان کو اللہ نے احسان والے معاملے بھی کروائے کہ انہوں نے نبیوں پر احسان بھی کیے، اور پھر اس احسان کرنے والے کو کیا کہیں گے کہ جس احسان کرنے والے کے بارے میں امام الانبیاء کہہ دیں میں نے سب کے احسان کا بدلہ جھکا دیا ہے، ایک ابو بکر وہ ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں جھکا سکتا، وہ قیامت کے دن اللہ ہی جھکائے گا۔ ایک طرف کسی امتی کے احسان اللہ نبی پر لینا نہیں چاہتا کہ جی کوئی نبی پر احسان کرے، اس لیے بھلوا دیا کہ تیرے احسان کی ضرورت نہیں ہے، میں خود یوسف کی رہائی کا انتظام کرواؤں گا۔ اور دوسری طرف سارے نبیوں کے سردار پر ایک ایسی شخصیت کے احسان کروائے کہ پتہ تھا کہ بعد میں اس نے تانا نہیں دینا، بعد میں اس نے اس کا اظہار نہیں کرنا، بعد میں اس نے اس کو جناب فخریہ طور پہ یوں نہیں کہنا کہ میں نے بھی تو آپ کے ساتھ یہ کیا ہے، میں نے بھی، بلکہ دل میں اس کے یہ ہوگا کہ یہ میرا کمال نہیں، یہ تو میرے رب کا مجھ پہ احسان ہے کہ میرا مال نبی پہ قربان ہوا ہے، میرا وقت نبی پہ قربان ہوا ہے، یہ تو میرے رب کا احسان ہے کہ جس نے مجھے ہجرت کی خدمت کے لیے نبی کے ساتھ قبول کیا ہے۔ تو وہ کتنا بڑا انسان ہوگا جس کے احسان کے بارے میں خود نبی فرما دیں میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تم نے مجھ پہ احسان کیا، خبردار میں نے سب کے احسان کا بدلہ جھکایا۔ لیکن ایک طرف دیکھ کے کہا یہ جو میرا یار ہے نا
اس کے احسان اتنے کہ میں محمد بھی اس کو ادا نہیں کر سکتا، قیامت میں اللہ ہی اس کے احسان کا بدلہ چکائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب 7 سال بعد اب رہا ہونا تھا، اللہ نے کرنا تھا، اپنی قدرت دکھانی ہے۔ یہ بعض دفعہ کچھ بات جو ہو جاتی ہے نا تو اس میں بڑی بہتری ہوتی ہے اور بڑے فوائد ہوتے ہیں، وہ موقع پر وہ چیز اچھی لگتی ہے۔ تو اس لیے کامل مومن جو ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر کامل ایمان رکھتا ہے، وہ کہتا ہے یار اسی میں بھی بہتری ہوگی، اس میں بہتری ہوگی۔ وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ کا وزیر تھا، اس نے جو ہے نا وہ جب بھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ تو کہتا ہے اس میں بہتری ہوگی، اس میں بہتری ہوگی۔ ایک دن اتفاق سے بادشاہ کوئی کام کر رہا تھا، چھری سے اس کی انگلی کٹ گئی، وہ ہاتھ میں لے کے چل رہا ہے، وزیر کو دکھائے یہ دیکھا جو انگلی کٹ گئی، اس نے کہا اس میں بھی بہتری ہوگی۔ اس کو غصہ آ گیا، ادھر انگلی کٹ گئی، کہتا ہے اس میں بھی بہتری، کہا اس کو جیل میں ڈال دو، جیل میں ڈلوا دیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ شکار پہ کچھ لوگوں کے ساتھ نکلا اور کوئی شکار کے چکر میں زیادہ ہی گھوڑا تیز بھگایا اور راہ بھٹک گیا ادھر ادھر اور کچھ لوگوں کے ہاتھ چڑھ گیا، اور وہاں اس نے دیکھا کئی کھوپڑیاں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ اب اس کو کہا کہ تجھے تھوڑی چھوڑیں گے ہم، یہاں تو جو بھی آتا ہے ہمارا فلاں دیوتا ہے پتہ نہیں کیا، اس کے نام پر ہم انسانوں کو ذبح کرتے ہیں۔ جب بادشاہ کو ذبح کرنے لگے نا تو اس کی انگلی پر نظر پڑ گئی، کہو ہو جاؤ تم رہا ہو، اس لیے کہ جس کے جسم میں کوئی عیب ہو ہم اس کو اپنے اس کے نام پر ذبح نہیں کرتے۔ چنانچہ اسے چھوڑ دیا۔ اسے پھر اپنے وزیر کی بات سمجھ میں آئی کہ یار اس نے جو کہا تھا، آتے ہی سب سے پہلے آرڈر جاری کیا کہ اس کو رہا کر دو، کہ اس نے جو کہا تھا نا اس میں بہتری ہوگی، تو دیکھو بہتری ہے۔ تو بعض دفعہ اس میں بڑی بہتری ہوتی ہے، وہ بہتری ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن کچھ دن بعد آپ کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوئے ہوں گے کہ آپ کو اس وقت سمجھ آئی ہوگی یار یقین کر جو اس ٹائم یہ نہیں ہوا تھا نا، دیکھو اللہ کا کتنا بڑا فضل ہوا اور کتنی بہتری تھی اس میں۔ تو اب جو عزیز مصر بادشاہ تھا، چونکہ بڑا بادشاہ وہ تو مر گیا تھا، اس کا بیٹا نائب بن گیا تھا، بادشاہ کی جگہ پر کرسی پہ وہ بیٹھا تھا۔ اس نے خواب دیکھا، وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 حجاب و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ خواب دیکھا، اور بادشاہوں کے خواب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو خواب اور بھی لوگ دیکھتے ہیں سچے، لیکن بادشاہوں کے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے پوری رعایا کو چلانا ہوتا ہے، چاہے وہ بادشاہ کافر بھی کیوں نہ ہو۔ تو رعایا چونکہ اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ انہیں خواب اچھے دکھاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے رعایا کا فائدہ ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ بادشاہ کو سمجھ آئے نہ آئے۔ تو اب خواب بادشاہ نے دیکھا اور صبح اٹھا اور جو اس کے دربار میں مجاور شجاور جو ہوتے تھے ان کو کہا بھائی تمہیں بڑے دعوے ہیں تو آپ بتاؤ میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا خواب؟ کہا میں نے دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور 7 بالکل دبلی پتلی، اور 7 خوشے گندم کے میں نے تر و تازہ دیکھے اور 7 خوشے میں نے گندم کے سوکھے دیکھے، لیکن میں نے دیکھا کہ جو پتلی گائیں ہیں کمزور لاغر قسم کی، یہ موٹی موٹی گایوں کو ہڑپ کر رہی ہیں اور کھا گئیں۔ تعبیر بتاؤ۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ اب مجھے بتاؤ اس کی کیا تعبیر ہے؟ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین۔ اب جو وہ تھے نا اپنے کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات جو ہوتی ہے، اب تپڑ تھا نہیں بتانے کا، تو بادشاہ کو کہنے لگا یہ خواب شواب نہیں ہے، وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور دنیا میں کوئی اس کی تعبیر بتا بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ جس سے تعبیر پوچھی تھی یہ مصر کے بڑے معبرین تھے جن کے بارے میں لوگوں کا ذہن تھا یہ ہر خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، لیکن جہاں اللہ لاک لگا دے سسٹم کو وہاں پھر پاس ورڈ جب ہو ہی رب کے پاس تو کون کھول سکتا ہے۔ تو اب جناب کہا کہ یہ تعبیر تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا، بادشاہ کو بھی مایوس کر دیا، لیکن بادشاہ کے دل میں تھا نہیں یہ کوئی چکر ہے، میں نے خواب جو دیکھا اس میں ہے، یہ ایسے ہی بول رہے کہ کوئی تعبیر نہیں۔ یہ جو دربار میں بیٹھا ہوا تھا، جو رہا ہوا تھا، جس کو خواب آیا تھا اور اس نے دیکھا کہ انگور نچوڑ کے بادشاہ کو دے رہا ہے، وہ دوبارہ اس ڈیوٹی پہ آیا،
اسے حضرت یوسف علیہ السلام جیل والے یاد آئے، تو بادشاہ کو کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں کہ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، میں آپ کو اس کی تعبیر بتاؤں گا، بس مجھے ذرا جیل تک جانے دیں۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کہا بس جیل میں ایک ایسا بندہ ہے، دیکھنا وہ اس کی تعبیر ضرور بتائے گا۔ چنانچہ وہ جب گئے جیل میں تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے، یوسف ایھا الصدیق، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف سچے۔ اب جاتے گلے، اب ادھر پورے قرآن کریم میں آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے گلے تک نہیں کیا، شکوہ تک نہیں کیا کہ ہاں اب آ گئے ہو تعبیر، جب اپنا مطلب ہوا ہے، اب تمہیں ایک کام چھوٹا سا بولا تھا وہ تو تم سے ہوا نہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا گلے شکوے، اور پھر وہ تو پھر اتنے چلتے ہیں کہ آج یہ گلے شکوے ہی تو گھروں کو برباد کیے ہوئے ہیں، ساس کے گلے شکوے، بہو سے، بہو کے ساس سے، فلاں کے فلاں سے، اس نے میں گیا تھا ان کے گھر، ابے صحیح منہ مجھ سے پوچھا ہی نہیں، ایسے ہی یہ لوگ ایسے ہیں اور وہ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر سکون کی زندگی چاہتے ہو نا تو گلے شکووں سے بچ جاؤ، گلے شکووں سے بچو، اللہ تمہیں سکون کی زندگی دے گا۔ یہ گلے شکوے ایک طریقے سے تکبرانہ علامت ہے کہ میں کچھ ہوں، چنانچہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں کچھ ہوں، یہ تکبرانہ ایک اندر کچھ ہے۔ جب ایک انسان اپنے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے تو وہ کہے گا بھائی بھائی میری حیثیت ہی کیا، اگر ایسا کیا ہے تو میں تو اس سے بھی گیا گزرا تھا بھائی۔ وہ ایک بزرگ کہیں سے گزر رہے تھے نا، اوپر کوئی کسی نے راکھ پھینک دی، تو وہ راکھ پھینکی تو اوپر سے نیچے آئی تو وہ ان کے کپڑوں پر، تو ساتھ مریدین کو بڑا غصہ ہے، راکھ اوپر سے سارے حضرت کے کپڑوں کا، خبردار آگ کے قابل تھا، شکر کرو راکھ پہ اللہ نے گزارا کروایا ہے۔ اعمال میرے ایسے ہیں کہ آگ کے قابل تھا، شکر ہے آگ نہیں میرے اوپر گری۔ تو جب اپنے کو آدمی مٹاتا ہے تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو گلہ بھی نہیں کیا، کہا جی کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ خواب بتائیں، تعبیر۔ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، موٹی گائے ہیں، پتلی گائے ہیں، اور یہ پتلی عمران خان گائے، پتلی سی گائے، اور وہ پورے ملک کو پتلی سی گائے ہیں اور وہ پورے کی پوری موٹی گایوں کو کھا رہی ہے، کھا کے رہ گئی۔ چنانچہ اور کچھ خشک گندم میں اور کچھ تر و تازہ، 7 خوشے گندم کے تازہ دیکھے، 7 جو ہے وہ خشک دیکھے۔ کیا تعبیر ہے؟ تو اب پیغمبرانہ تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اتنی آسان اس کی تعبیر ہے۔ تعبیر یہ ہے کہ 7 سال فراوانی کے آئیں گے۔ یہ جو تازہ گندم دیکھی نا، یہ 7 تھیں تو 7 سال اس سے لیے، 7 سال اتنی بارشیں ہوں گی کہ خوب گندم اگے گی، اور پھر 7 خشک بالیں دیکھی تھیں تو فرمایا 7 سال اس کے بعد قحط کے آئیں گے، اور 7 سال کے بعد پھر تیز بارش ہوگی اور سارا قحط ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی کمال درجے کی بات ہے کہ اللہ نے جو انہیں تعبیر کا علم دیا تھا۔ حالانکہ بادشاہ کے خواب میں اگلے 7 سال کے بعد بارش کے کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن قیاس کیسا کیا کہ ظاہر بات ہے کہ خشک سالی 7 سال ہوگی، تو 7 سال کے بعد خشک سالی نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر اگلے سال بارش ہوگی نا، جب بارش ہوگی تو تبھی تو خشک سالی ختم ہوگی۔ تو بارش کا پھر اپنی طرف سے بتایا کہ اس کے بعد بارش بڑی ٹائٹ ہوگی، لیکن 7 سال خوب گندم اگاؤ، اس کو کہو کہ خوب اگاؤ، اور جب یہ گندم اتنی وافر مقدار میں سٹور ہو جائے گی تو بعد میں جو خشک سالی کے 7 سال آئیں گے یہ اس میں کام آئے گی۔ تو اب یہ خواب جا کر جب اس نے بتایا تو بادشاہ کی تو پھرکی گھوم گئی کہ اتنا قابل انسان وہ جیل میں کیا کر رہا ہے۔ تو اس کو جو اپنے اور لوگ تھے ان کو فوراً کہا کہ جاؤ اس کو فوراً لے کر آؤ، رہائے اس بندے کو آ جاؤ۔ اب جب وہ بادشاہ کا پیغام لے کے گیا جانے والا، وقال الملک ائتونی بھی، بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، جب یہ قاصد، رسول قاصد کو بھی کہتے ہیں، یہ قاصد بادشاہ کا وہاں گیا اور کہا کہ آپ رہائیں، بادشاہ نے کہا آپ عزت کے ساتھ باہر آ جائیں، لیکن پیغمبرانہ ادا دیکھیں
چونکہ ایک تہمت کی بنیاد پر جیل میں آئے تھے نا، اور آگے تو دین کا کام بھی کرنا ہے، اگر یہ تہمت برقرار رہی اور اس کا ازالہ نہ ہوا اور اس معاملے میں بات واضح نہ ہوئی تو کل یہ چیز رکاوٹ آ سکتی ہے۔ کوئی تانا دے سکتا ہے ہاں ابھی نبی بنتے اور پہلے تو زلیخا کے ساتھ یہ تھا اور وہ کیا اور یہ، تو نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں ہو سکتی تھیں۔ تو 7 سال پیچھے جیل کے ہیں اور رہائی کا حکم آ گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے بادشاہوں کا پتہ نہیں ہوتا، ایک آرڈر جاری کرتے ہیں تو وہ اتنا مصروف ہو جاتے ہیں پھر دھیان بھی نہیں دیتے، ایک فائل کتنے عرصے پڑی رہتی ہے، او یار یاد ہی نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود پیغمبر کہتے ہیں قال ارجع الی ربک فاسألوا ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، جا کے بادشاہ کو کہو پہلے اس معاملے کو حل کرو، یہ بتاؤ کہ مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے۔ یہاں بھی زلیخا کا نام نہیں لیا کیونکہ احسانات تو تھے نا زلیخا کے، بچپن سے اسی نے پالا، اسی نے رکھا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جب آپ پر کسی کے احسانات ہونا، کبھی اس کے ساتھ ان بنت ہو بھی جائے تو اس کی عزت کا خیال ضرور رکھنا، اس کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے احترام ملحوظ خاطر ہو۔ بعض دفعہ انسان آنکھیں یہاں کر لیتا ہے، بعد میں دوستیاں ہو بھی جاتی ہیں، لیکن پھر آدمی کو اس کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے، یار احسان کے بدلے میں اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ تو یہاں اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا، عورتوں کا ذکر کیا کہ یہ پوچھو کہ عورتوں نے ہاتھ کیوں کاٹے تھے، تو وہ بات خود چلی جائے گی۔ تو ایک خوش اسلوبی کے ساتھ 7 سال بعد بھی باہر نہیں آتے، پہلے اپنی صفائی۔ پتہ چلتا ہے جو دین کے ساتھ جڑا ہوا ہو، جن کے تعلق دین کے ساتھ نسبتیں ہوں، انہیں اپنا کردار ہر وقت صاف رکھنا چاہیے، ہر معاملے میں، کاروباری معاملے میں۔ اسی لیے میری عادت شروع سے ہے، اللہ آگے بھی استقامت دے، کہ میں کسی کے ساتھ کوئی معاملات کرتا ہوں الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ اس میں بالکل صاف رہوں۔ کل کلاں کوئی یہ نہ کہے جی فلاں پیسے کھا گیا، فلاں پیسے یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا۔ اپنے معاملات صحیح رکھیں، اور 7 سال گزرے لیکن اپنے پہلے کردار کو واضح کر رہے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے نبی علیہ السلام فرعون کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے پہلے اپنا کریکٹر لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں لبثت فیکم عمرین، میں ایک عمر تمہارے ساتھ رہا ہوں کافی عرصے، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تو سب نے کہا کہ ہم نے آپ کو سچا پایا۔ پہلے اپنا کریکٹر سامنے رکھا، اس کے بعد کا فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ چنانچہ یہ پیغمبرانہ استقامت ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے، غالباً بخاری اور ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے اس بات کو واقعے کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، کچھ یوں فرمایا یہ یوسف کی ہمت تھی کہ 7 سال بعد بھی رہائی کا پروانہ آیا اور کہتا ہے پہلے جاؤ بادشاہ کو وہ مسئلہ حل کرے، بعد میں رہائی دوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ میں ہوتا نا تو میں فوراً رہا ہو کے باہر آ جاتا۔ یعنی پیغمبر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی اس بات پر فخر فرما رہے ہیں اور انہیں کتنی عزت کے ساتھ جو احترام کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جو مقام اور درجے میں بڑا بھی ہو بھلے، لیکن وہ اپنے سے چھوٹے کی کوئی اچھی بات دیکھے تو اسے لوگوں کے سامنے بتانا چاہیے، دار یہ اس میں کمال ہے، یہ اس میں واقعی کوالٹی ہے۔ چنانچہ جب یہ واپس آیا اس نے کہا بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں پہلے یہ جو عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو چونکہ یہ تو اپنے باپ کے بعد بادشاہ بنا تھا تو اس نے کہا ہاتھ کاٹے تھے عورتوں نے، کیا مسئلہ ہے، کوئی ہے؟ تو وہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ زلیخا کا شوہر چونکہ عزیز مصر اس وقت تک وہی تھا، وہ بھی تھا، تو اس نے پھر اگلا کہا یہ مسئلہ تھا اور یوں تھا اور پورا واقعہ سنایا۔ اب جنہوں نے ہاتھ کاٹے ان کو بھی بلایا بادشاہ نے اور زلیخا کو بھی بلایا اور بلا کر پوچھا کہ یہ بتاؤ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، کہ یوسف کے بارے میں تم کیا کہتی ہو، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، وہ کہنے لگی کہ حاشا للہ، توبہ توبہ، یوسف کے اندر ہم نے کوئی برائی نہیں پائی، یوسف بالکل پاک ہے۔ اب پھر زلیخا سے کہا ہاں تو بتا، تو قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق،
تو زلیخا کہ اٹھی، اب بات واضح ہو گئی تو میں بتا دوں، انا راودتہ عن نفسی، میں تھی جس نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی، ورغلانے کی کوشش کی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف سچا ہے، اپنے پہ ساری بات لے لی۔ اچھا، اس میں ایک نقطہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جب تک محبت رگ و ریشے میں سرایت نہیں کی تھی زلیخا کے دل میں یوسف علیہ السلام کی، ابھی شروع ہوئی تھی جب محبت، تو اس وقت جب زلیخا پہ پڑی نا تو اپنے کو بچایا اور اپنے محبوب کو پھنسا دیا۔ لیکن جب محبت عروج پہ آ جاتی ہے نا تو پھر آدمی اپنے کو پھنسا دیتا ہے، محبوب کو چھڑوا دیتا ہے، وہ کہتا ہے میرے محبوب کو کچھ نہ ہو۔ یہی تو کمال ہے کہ محبت کا یہ کمال ہے کہ سوراخ پر ایڑی اپنی رکھی ہے کہ مجھے جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، میرے محبوب کو کچھ نہ ہو، مجھے جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، میرے محبوب کو کچھ نہ ہو۔ یہی تو کمال ہے صحابہ کا، تیر آ رہے ہیں اپنے اوپر کھا رہے ہیں، بھائی ہم چھنی ہو جائیں، ہمارے نبی کو تکلیف نہ ہو۔ یہی تو کمال ہے، جو تو خبیب کا تختہ دار پہ لٹکایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اتنا کہہ دے کہ تیری جگہ تیرے نبی کو کھڑا کر، ایسے بول دو ہم ابھی تجھے چھوڑ دیں۔ کہا میری جان کے فدیے میں نبی کے تلوے پہ کانٹا چبھے، میں اس کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ محبت جب کمال ہوتی ہے نا تو پھر انسان کہتا ہے میں بھلے رسوا ہو جاؤں، میں بھلے جیسا ہوتا ہوں ہو جاؤں، لیکن میرے محبوب کو کچھ نہ ہو، مجھے جس سے محبت ہے اس کو کچھ نہ ہو۔ یہی تو ماں میں محبت ہوتی ہے کہ وہ خود روکھی سوکھی کھا جاتی ہے لیکن بچوں کو دیتی ہے، اپنی اولاد کو دیتی ہے۔ چنانچہ جب محبت کمال درجے پہ پہنچی ہو تو پھر سب کچھ لٹانا محبوب کے لیے آسان ہوتا ہے، اپنے کو پریشانی میں ڈالنا آسان ہوتا ہے، محبوب کی پریشانی جو ہے وہ پھر نہیں دیکھی جاتی۔ اور یہی کمال حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور چن کے نبی علیہ السلام کو دیا۔ دیکھیں ایک بزرگ میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہے، ایک بزرگ کے دل میں اکثر آتا تھا، اپنے دوستوں میں بھی بیٹھ کے کہتے تھے یار کاش ہم بھی نبی کے دور میں ہوتے، یار کتنا مزہ آتا ہے یار نبی کے دور۔ ہمارے دلوں میں بھی کبھی کبھی خیال آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کون سا پرزہ کہاں کس جگہ فٹ کرنا ہے۔ اس نے جس زمانے میں جس کو پیدا کیا نا وہ وہی صحیح تھا۔ تو بزرگ اکثر یہ باتیں کرتے اور اپنے دوستوں میں یار کاش ہم بھی حضور کے زمانے میں ہوتے۔ تو اللہ نے ایک دن انہیں خواب دکھایا اور کہتے انہوں نے دیکھا کہ خواب میں دیکھتے ہیں ہائیسٹ ٹائپ کی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، صحابہ بھی سیٹوں پہ ہیں، فرنٹ سیٹ پہ نبی ہیں اور ڈرائیونگ یہ خود کر رہے ہیں بزرگ۔ تو محسوس ہوا کہ بریک فیل ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا خواب میں کہ نبی کو تکلیف نہ ہو، زخم نہ لگ جائے، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، بریک کام نہیں کر رہی، تو خواب تھا۔ تو کہتے ہیں میرے ذہن میں تدبیر آئی کہ چلتی گاڑی سے چھلانگ لگاؤں اور فوراً پتھر اٹھاؤں اور ٹائر کے نیچے رکھوں، گاڑی جام ہو، نبی کو تکلیف نہ ہو، میں اپنے نبی کو زخمی حالت نہیں دیکھ سکتا۔ چنانچہ اسی جذبے کے تحت کہتے ہیں میں نے خواب میں چلتی گاڑی سے چھلانگ لگائی اور لگا کر میں نے پتھر لیا اور پتھر لے کے گاڑی کی طرف مڑا تو دیکھ کر حیران ہوا، میں پتھر لینے گیا تھا اور صحابہ گردنوں سے ٹائر روک کے لیٹے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں مجھے اس ٹائم سمجھ میں آیا ہمیں کیوں اس دور میں پیدا نہیں کیا نبی کے دور میں، اور صحابہ کو کیوں پیدا کیا۔ ہم اپنے کو بچاتے ہوئے نبی کو بچا رہے ہیں اور صحابہ اپنے کو مٹاتے ہوئے نبی کو بچا رہے ہیں۔ محبت جب عروج پہ ہو تو پھر محبوب کی فکر ہوتی ہے۔ تو زلیخا اب چونکہ محبت بہت زیادہ سرایت کر چکی تھی تو اب سارا ذمہ اپنے پہ لے لیا، انا راودتہ عن نفسی، میں نے ورغلانے کی کوشش کی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام بھی آگے کیا کہتے ہیں، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ حضرت یوسف کہتے ہیں کہ میں نے بھی یہ مدعا بادشاہ کے سامنے اس لیے رکھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں خائن نہیں ہوں۔ میں نے نہ اپنے حقیقی مالک کے ساتھ خیانت کی ہے، نہ اپنے اس مالک کے ساتھ جس کا میں غلام تھا اس کے ساتھ بھی کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ چنانچہ اب یوسف علیہ السلام اپنی عاجزی بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، 13واں پارہ شروع ہوتے ہیں، وما ابرئ نفسی ان النفس الامارہ، میں اپنا کمال اس میں نہیں سمجھتا
کہ جناب میں بچ گیا، یہ ہو گیا، یہ نفس تو انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، لیکن الا ما رحم ربی، لیکن جس پر اللہ کا رحم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے یوں بچاتے ہیں جیسے اللہ نے مجھے بچایا۔ نفس امارہ، نفس تین طرح کے ہیں جن کو قرآن کریم نے ذکر کیا، ایک نفس امارہ، ایک نفس لوامہ، اور ایک یا ایھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کیا؟ نفس امارہ ایسا نفس کہ جب گناہ کا دل کیا فوراً گناہ کر لیا، جو گناہ کی طرف کھینچے، پرواہ ہی نہیں، بد نظری کا دل کر رہا ہے دیکھ رہا ہے، بدکاری کا دل کر رہا ہے، شراب کا دل کر رہا ہے، یہ نفس امارہ، یہ تباہ ہونے والا نفس ہے۔ اور نفس لوامہ کیا؟ کہ گناہ سے بچ جاتا ہے لیکن کبھی کبھی مبتلا بھی ہو جاتا ہے گناہ میں، اور مبتلا ہو کر پھر پچھتاتا بھی ہے، یار کیوں کیا میں نے گناہ، نہیں کروں گا آئندہ، بے اللہ مجھے معاف کر دے، بس میں کمزور تو ہو گیا۔ یہ نفس لوامہ ہے، ملامت کرنے والا نفس، اور یہ نفس بھی اللہ کو پسند ہے۔ یا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ نے اسی نفس کے قرآن کریم میں اسی نفس کی قسم بھی کھائی ہے کہ ملامت کرنے والے نفس کی قسم۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جو شخص گناہ کر کے پچھتاتا ہو تو یہ اللہ تعالیٰ ایک وقت لائیں گے کہ اس کو اللہ پھر نفس مطمئنہ عطا فرما دیں گے۔ اور نفس مطمئنہ وہ کہ انسان کو گناہوں سے الرجک ہو جائے، گناہ اچھے ہی نہ لگیں۔ اور اس میں جو انبیاء کا نفس مطمئنہ ہے وہ تو ایسا ہے کہ گناہ کی ہونا ہی ناممکن، ادھر تو گناہ ہوتے ہی نہیں، لیکن عام امتیوں کے گناہ جو نفس مطمئنہ ہے کہ گناہ سے نفرت ہونے لگتی ہے، گناہ اچھا ہی نہیں لگتا، تو یہ کیفیت کسی ٹائم بگڑ بھی سکتی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا عام امتیوں کی۔ اس لیے کبھی یہ کیفیت ہو کہ گناہ سے بالکل نفرت ہو، آدمی یہ کہے کہ بس گناہ تو کرنا ہی نہیں، ابھی یہ نفس مطمئنہ ہے، لیکن خطرہ ہے کہ کسی ٹائم پھر بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو نفس مطمئنہ ہے کہ گناہوں سے نفرت ہونے لگے، بدکاری سے نفرت ہونے لگے، جوئے سے نفرت ہونے لگے، نشے سے نفرت ہونے لگے، بدنظری سے، زنا سے، ان چیزوں سے نفرت ہونے لگے، یہ عاشقی معشوقی سے دل بیزار ہو، نہ بابا یہ گندے کام ہے، یہ کون کرتا ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ ایسے ہی نفس کے ساتھ جو مرتا ہے نا تو اس کی روح نکلتے ہوئے قرآن کہتا ہے، اعلان ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئنہ نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کے پاس، وہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے، تو نے اسے راضی کر دیا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ کہتے ہیں میرے نیک بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالی ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرمائے، اور ایسے نفس کے ساتھ جب ہم دنیا سے جائیں تو نفس مطمئنہ ہی ہو، تاکہ ہماری روح کا آسمانوں پر اس طرح استقبال ہو۔ انشاءاللہ آگے جو ہے وہ بیان ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو کس طرح پھر جو ہے وہ عہدہ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کے بھائی کس طرح ان سے ملنے کے لیے آئے اور گندم لینے آئے، اور یوسف علیہ السلام نے پہچانا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔